السلام علیکم بچوں، آج کا مضمون ہے مادری زبان کی اہمیت۔ ایسے یعنی مضمون لکھنے کے لیے آتا ہے جیسے مادری زبان کی اہمیت اگر ہے تو اس پہ ہم مضمون بتاتے ہیں۔ مادری زبان یعنی مدر لینگویج۔ مادری زبان کی اہمیت۔ مادر یہ فارسی لفظ ہے۔ مادر لفظ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے ماں۔ فارسی میں ماں کو مادر کہتے ہیں اور باپ کو پیدر کہتے ہیں۔ یا نسبتی یعنی جب مادر میں یہ چھوٹی یا لگا دیتے ہیں، یا نسبتی لگا کر اسی سے لفظ مادری یعنی ماں سے تعلق رکھنے والی۔ مادری کے معنی ہوا ماں سے تعلق رکھنے والی، تو مادری زبان کا مطلب ہوا ماں سے تعلق رکھنے والی زبان، یعنی وہ زبان جو ماں بولتی چالتی ہو۔ بچہ ماں کی گود میں آنکھیں کھولتا ہے، پرورش پاتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر غوں غاں کرنے تک اس کا سیدھا ربط ماں سے رہتا ہے، یعنی سیدھا تعلق ایک بچے کا ماں سے ہی تعلق رہتا ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے، دنیا میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اور جب ہوش سنبھالتا ہے، بولنا سیکھتا ہے دھیرے دھیرے، تو یہ سب تعلق اس کا ماں سے ہی رہتا ہے۔ اسی لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا اسکول کہتے ہیں۔ بچے کا پہلا اسکول، پہلا مدرسہ ماں کی گود کہا گیا ہے۔ ماں جو کچھ بولتی ہے، جس انداز سے بولتی ہے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اور وہ اس کی بولی، اس کا انداز آسانی سے سیکھ لیتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ چونکہ بچہ ماں کی گود میں آنکھیں کھولا، پرورش پایا، ہوش سنبھالا، تب سے اسی زبان کو سن رہا ہے ماں کی گود میں، تو اسے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں اور خصوصاً تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں مادری زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری زندگی میں جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس راستے میں جو ہماری مادری زبان ہے، جو ہماری مدر لینگویج ہے، تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کہاوت ہے کہ بچے کی پرورش میں جو اہمیت اور افادیت ماں کے دودھ کو حاصل ہے، تعلیم حاصل کرنے میں وہی اہمیت مادری زبان کو حاصل ہے۔ جس طرح بچے کی پرورش کے لیے ماں کا دودھ اسے فائدہ دیتا ہے، فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن لائن میں ہمیں اپنے مدر لینگویج کو وہی اہمیت حاصل ہے۔ مادری زبان چونکہ بچہ ماں سے سیکھتا ہے، اس لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ماں لکھی پڑھی ہو۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو صحیح زبان بولے گی اور بچہ اس سے آسانی کے ساتھ صحیح زبان سیکھے گا۔ اگر گھر کے دوسرے لوگ اور معاشرے کے بھی تمام لوگ وہی زبان بولتے چالتے ہیں جو ماں کی زبان ہے، تو مزید آسانی رہتی ہے۔ ماں کی زبان بچہ آسانی سے سیکھ لیتا ہے، اور آس پاس کے رہنے والے لوگ بھی اگر وہی زبان بولتے ہوں تو بچہ کے لیے اور بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور بچہ کسی زحمت یعنی دشواری کے بغیر صاف ستھری زبان سیکھ لیتا ہے۔ نہ قواعد کے اصول سیکھنے پڑتے ہیں، نہ گرامر کے قوانین رٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ مادری زبان جب ماں سے سیکھتا ہے، پھر وہاں گھر کے اور لوگ اس زبان کو بولتے ہیں، دوست رشتہ دار احباب جو بھی ہیں وہ اسی زبان کو بولتے ہیں، تو بچہ اس زبان کو بغیر گرامر کے آسانی سے اس زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ مادری زبان اگر ٹھیک ڈھنگ سے آ جائے، یعنی صحیح طریقے سے ہمارا جو مادری زبان ہے ہماری وہ ٹھیک ڈھنگ سے آ جائے، تو دوسری زبان ہی نہیں دوسرے سارے علوم سیکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے محققین اور اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ حصول علم کی راہ میں مادری زبان سب سے زیادہ مفید اور معاون ہے۔ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں بڑے بڑے محققین کا یہ ایک رائے ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اس راستے میں جو ہمارا مدر لینگویج ہے، جو ہماری مادری زبان ہے، وہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس زبان کو ہم شروع سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس لینگویج میں جو ہم پڑھیں گے تو وہ ہمیں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ دقیق مسئلہ بھی
ہو اور اسے بچے کو بھی مادری زبان کے طور سے سمجھایا جائے، وہ بآسانی اسے سمجھ لیتا ہے۔ جو مشکل پیپر ہے، مشکل چیپٹر ہے، وہ بھی اگر مادری زبان میں کسی بچے کو اس کی زبان میں اگر سمجھایا جائے تو وہ اس سے آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ دوسری زبان کے طور سے یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرے لینگویج سے اسے سیکھنے میں بچے کو تھوڑا وقت لگتا ہے، اسی لیے کہ دوہری مشکل سامنے ہوتی ہے، ایک تو چیپٹر یا سبجیکٹ مشکل اور دوسرے زبان بھی مشکل، ایک تو اس اجنبی زبان کا سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو سمجھنا۔ اسی لیے لازم ہے کہ ابتدائی تا ثانوی درجوں تک تمام مضامین بچوں کو ان کی مادری زبان ہی میں پڑھائے جائیں۔